أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے، اس کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، اس قدر نعمتیں کہ اگر انہیں گننا چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. حتیٰ کہ قرآن کریم کے 2 مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جس کی ہمیں قدر ہی نہیں بلکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے بھی نہیں، وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں. اگر اس نعمت کی قدر پوچھنی ہو تو جو کنورٹڈ مسلمان ہیں اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے رشتہ دار، اپنی بیوی بچے تک چھوڑ کے اسلام لائے، ان سے پوچھیں کہ اسلام کی قیمت کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں تمام انبیاء اور رسل کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. جن جیسا کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، اور ہمیں اس امت کا فرد بنایا ہے جس جیسی امت کوئی نہیں ہے. نبی وہ جس کے مقابلے کا نبی کوئی نہیں، اور ہم امت وہ ہیں کہ جس کے مقابلے کی امت کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. گویا کہ امت اسلامیہ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ اس امت جیسی پہلے کوئی امت نہیں گزری. اور امت خیر بننے کے لیے، بہترین امت کا فرد بننے کے لیے چھوٹے چھوٹے 2-3 کام ہمارے ذمہ لگا دیے. ان کی تفصیل کبھی کسی دوسرے موقع پر ذکر کریں گے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی ذات پر صحیح طور پر ایمان لانا. 3 کام صرف. ان 3 کاموں کی تفصیل اللہ کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے ذریعے، ہمارے مشائخ دوست احباب کے ذریعے رکھوائے گا. اللہ رب العزت نے جو بھی اچھی چیز ہے وہ ہمارے لیے پسند فرما لی ہے. کنتم خیر امہ خیر الہدی ہدی محمد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. جہاں خیر کا لفظ ہے وہ ہمارے لیے. اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے. اس نے ہمارے لیے سال میں کچھ موسم بنائے ہیں جن موسموں میں ہم اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں، اپنی نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں.
ایک موسم ابھی تھوڑا پہلے گزرا ہے، رمضان کا مہینہ، سارے مہینوں کا سردار مہینہ، اور جس میں ایک رات ہے پورے سال کی راتوں کی سردار، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات کی عبادت اگر صحیح طور پر کوئی کر لے تو اللہ اسے 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر، بلکہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی زیادہ اور بہتر۔ اب وہ کتنا بنتا ہے اللہ کے پیمانے اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سے وہ فریضہ بھی الحمدللہ ادا کروایا، رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، جو اللہ نے توفیق دی۔ اللہ رب العزت ہماری ان ٹوٹی پھوٹی جیسی کیسی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ اور رمضان کے گزرتے ہی دوسرا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دوسرا موسم ہے ماہ شوال، ماہ ذوالقعدہ اور ماہ ذوالحجہ، 3 مہینوں کا موسم، موسم حج۔ اور ساتھ ہی تیسرا موسم ہے، اور وہ ہے 4 اشہر، جو اللہ رب العزت نے حرمت والے 4 مہینے بنائے ہیں، ان میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب ہے، جس کی تفصیلات جو ہیں وہ کتب حدیث میں بھی موجود ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں بھی یہ بات فرمائی ہے، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا 4 حُرُمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12، کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے۔ ہمارا کیلنڈر دیکھیں کتنا پرانا ہے، جنتری ہماری اس وقت تیار ہو گئی جب اللہ نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے، اور فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن کریم نے 4 کہا اور خاموشی اختیار کر دی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کی باقاعدہ تعیین فرما دی کہ وہ 4 کون کون سے، جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل، ورجب مدر الذی بین جمادی و شعبان، رجب جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ دیکھیں اللہ رب العزت ایک موسم، دوسرا موسم، ایک موسم کے اندر دوسرا موسم، اشہر حرم یا حرمت والے مہینوں میں ہی موسم حج بھی شروع ہو گیا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت جسے دے، اور یہ حج کی نعمت اللہ رب العزت جسے دے، آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، ہر طرح کی فراخی موجود ہے، لیکن وہ مکہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ معذور ہیں، وہ نہیں آ سکتے، کسی کو بھیجیں گے، حج بدل کرائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن بیت اللہ کی زیارت کر پائیں، وہ نظارے روحانی جو کہ یہاں آنے پر آدمی دیکھ سکتا ہے، ان کو دیکھ پائیں، وہ ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ ٹیلی ویژن دیکھ لیا، خوش ہو گئے کہ یہ بیت اللہ ہے اور یہ طواف ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اپنے گھر تک لے آتا ہے، جن کو اللہ اپنے تک سفر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور اپنے تک میں نے کیوں کہا ہے، اپنے گھر تک کیوں نہیں کہا؟ حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقول اللہ تعالیٰ ان عبدا صححت لہ جسمہ، میں نے اپنے بندے کے جسم کو صحت دی، تندرستی دی، ووسعت علیہ فی المعیشہ، میں نے اس پر معیشت وسیع کر دی، پیسہ دیا، دولت دی، تمضی علیہ 5 اعوام لا یافد الی لمحروم۔ اللہ رب العزت کے الفاظ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ معنی کہ میں نے بندے کو صحت دی، دولت دی، اس پر 5 سال گزر جاتے ہیں تب بھی یہ میرے پاس نہیں آتا۔ حدیث میں لا یافد الیہ کہ یہ میرے پاس نہیں آتا، یہ نہیں کہا کہ یہ بیت اللہ میں نہیں آتا، یہ نہیں کہا مکہ میں نہیں آتا، لا یافد الیہ۔
علماء اکرام کہتے ہیں کہ سفر حج سفر الی مکہ نہیں ہوتا، سفر حج سفر الی بیت اللہ نہیں ہوتا، سفر حج سفر الی اللہ ہوتا ہے۔ انتہائی مبارک اور مقدس سفر ہے، لیکن جسے اللہ رب العزت توفیق دے وہی کر سکتا ہے۔ آدمی کہے کہ میرے پاس دولت بہت ہے، آدمی کہے میں تندرست و توان ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ تندرست بھی ہیں، تندرست و توانا ہیں، دولت بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں موقع نہیں دیا۔ میں ایک واقعہ اپنے ذہن میں بچپن سے رکھے ہوئے ہوں۔ ہمارے اپنے گاؤں سے ایک صاحب حج کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے رہے، پیسہ اکٹھا کر لیا۔ اس وقت یہ قرعہ اندازی کا سسٹم چلتا تھا، قرعہ میں نام نہیں آ رہا، اور قرعہ میں نام آیا لیکن اس موقع سے حج پر پہنچنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ نعمت اللہ جسے عطا فرمائے۔ اور آج یہ موسم جو شروع ہوا ہے، اس مبارک موسم، اس مبارک سفر کے لیے اللہ جس کو اختیار کر لیتا ہے اس کی مرضی ہے، اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ ساری عمر کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے حج کیا، حج کے دوران رفث کوئی شہوانی حرکت، کوئی شہوانی فعل سر انجام نہ دیا، ولم یفسق کوئی گناہ نہ کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر واپس آئے جیسے پہلے دن کا بچہ ماں کے پیٹ سے پاک نکلتا۔ اللہ رب العزت حاجی کو کس طرح پاک کر کے بھیجتا۔ حج تمام گناہوں کا کفارہ، سارے گناہوں کے دھو دینے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، بیٹا صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے، اور دادا عاص بن وائل سہمی۔ یہ دیکھے اللہ رب العزت کی قدرتیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ نبی کو اذیت پہنچانے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے گستاخ اور بدتمیز لوگ ہیں، ان کی فہرست کے پہلے حصے میں اس کا نام آتا ہے۔ عاص بن وائل سہمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والوں میں سے۔ بیٹا مسلمان ہو گیا، آگے پوتا مسلمان ہے۔ بیٹا مسلمان ہونے لگا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ بیعت کیجئے۔ ہاتھ بڑھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ تعجب ہے کہ کیا بات ہے یا عمر؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ بیعت کرتا ہوں، اسلام کو قبول کرتا ہوں ایک شرط پر۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ مجھے کوئی پلاٹ دلائیے، کسی جگہ کوئی مکان دلائیے، کسی علاقے کی امارت صدارت وزارت دلائیے، نہیں، شرط یہ ہے میری کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے پہلے گناہ سارے معاف ہو جائیں، یہ شرط رکھی۔ وہاں صحابہ کرام کے دور میں، اس زمانے میں آپ صحابہ کے حالات پڑھ کے دیکھیں کہ وہاں ہمارے جیسے حالات نہیں تھے۔ وہ لوگ سوچتے بھی عجیب انداز سے تھے، مانگتے بھی عجیب انداز سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو، تو کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ صحابی سے کہا مانگو تو کہتے ہیں کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اور ہماری باری آتی اگر کہو مانگو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بھی تھے، تو پھر ہم کوئی نہ کوئی بڑا علاقہ مانگتے۔ وہ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے۔ سوچ الگ ہے، طلب الگ ہے، ڈیمانڈز ان کی الگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آج سے پہلے اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ آخر میں کیا ہوگا۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت میرے سارے گناہ معاف کر دے، یہ میری شرط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
ان الحجرۃ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت کرنے سے بھی پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ساتھ فرمایا والحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے بھی پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صحیح بخاری مسلم کی احادیث کہ حاجی کو اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جتنے بھی ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، یہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ فرمایا رجع من ذنوبہ کیوم ولد، بچے پر کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے؟ نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 باتیں کہی ہیں، من حج فلم یرفث ولم یفسق، گناہ نہ کرے اور رفث یعنی شہوانی حرکت فعل کوئی نہ ہو، اور اسی بات کو ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ 3، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان مہینوں کے دوران حج فرض کر لے، اپنے اوپر حج فرض کر لے۔ حج فرض بندہ کرتا ہے یا اللہ فرض کرتا ہے؟ حج تو اللہ فرض کر رکھا ہے نا، حج ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، میں نے قرآن کریم کی آیت شروع میں یہ پڑھی تھی کہ بندوں پر اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ فرض تو اللہ نے کیا، یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا، معنی یہ کہ نیت کر لی، تصریح لے لی، مکہ کو روانہ ہو گیا، اپنے میقات سے حرام باندھ لیا، حج کی تیاری کر لی، اس نے گویا کہ اب اپنے اوپر حج فرض کر لیا۔ فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، 3 کام حج کے دوران ہرگز نہ کرے۔ پہلا رفث، دوسرا فسوق گناہ، اور تیسرا جدال لڑائی جھگڑا۔ آپ اندازہ کریں کہ تینوں کام بظاہر معمولی سے ہیں، لیکن ہمارے حجاج کرام کا عالم عموماً جو دیکھنے میں آتا ہے، پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا فلا رفث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلم یرفث، جس نے کوئی شہوانی حرکت، کوئی شہوانی فعل سر انجام نہ دیا۔ حج کے موقع پر اللہ رب العزت بھی اس بات سے روک رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روک رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی تو کوئی بات نظر آتی ہے کہ یہ بار بار بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ تو وہ بڑی واضح سی بات ہے، اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اسے معلوم تھا کہ حاجی لوگ کیسے کیسے آئیں گے، کہاں کہاں سے آئیں گے، اور کہاں کہاں سے آنے کا سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے 27 اور 28 پڑھ کے دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر پتلی دبلی اونٹنی پر، یاتینک من کل فج عمیق، ہر تنگ تاریک راستے سے وہ تمہارے پاس پہنچیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا ہوا ہے لوگوں میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کتنی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کے کونے کونے میں اس اعلان کو پہنچایا ہوا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے حاجی آتے ہیں، مرد عورتیں، لمبے قد والے علاقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے علاقے والے، یہ علاقوں میں الگ الگ ہیں جسامتیں۔ کالے علاقے کے لوگ بھی آتے ہیں، گورے علاقے کے بھی لوگ آتے ہیں، کچھ گندمی جس سے درمیانہ کہیں، سانولا کہہ لیں۔ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ ہر طرح کے حاجی مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی۔ اتنے بڑے اجتماع میں مکسنگ حاجی بھی آ رہے۔ اب مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں بڑا اچھا انتظام کر دیا گیا کہ عورتیں یہاں رہیں گی، مرد یہاں رہیں گے۔ مکہ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، تو آپ کر رہے ہیں، ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہے، دوسرا اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔
یہ ناممکن تھا کہ اس مکسنگ کو، اس اختلاط کو روکا جا سکے۔ پھر گلی بازار ہے، کوئی یہ تو نہیں کہ صرف مسجد میں رہنا ہے، اختلاط یقیناً ہونا تھا، ہو رہا ہے۔ اس دوران اگر حاجی اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھے گا تو یہ اجر و ثواب نہ پا سکے گا۔ فرمایا جس آدمی نے رفث، جس آدمی نے کوئی شہوانی حرکت کی، جس آدمی نے کوئی شہوانی لفظ اپنی زبان سے نکالا، وہ حج کے ثواب سے محروم ہوتا جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا ولا جدال، تیسری بات، گناہ نہ کرے، فلا رفث ولا جدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، گناہ نہ کرے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں حجاج کرام کی مجلسوں میں، آپ بھی بہت سارے درمیان میں سے حج کر کے آ چکے ہیں الحمدللہ، مجلس مسجد خیف، باہر منا کا علاقہ، حتیٰ کہ حرم شریف، بیٹھے ہوئے ہیں دو چار لوگ اور باتیں شروع ہو گئیں، اور پھر دنیا بھر کی، ادھر کی ادھر کی غیبتیں، چغلیاں، اس کی اس کی، غیبتیں احرام کی حالت میں حرم کے اندر، غیبتیں احرام کی حالت میں منا کے اندر، غیبتیں احرام کی حالت میں عرفات میں، غیبتیں احرام کی حالت میں مزدلفہ میں۔ اللہ نے فرمایا کہ گناہ کوئی نہ کرے، رسول اللہ سے فرمایا کہ گناہ کوئی نہ کرے۔ آدمی یقیناً سارے گناہوں سے پاک ہو کے آ جاتا ہے، لیکن یہ تین شرطیں ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ یہ گناہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، اور ایک چھوٹا سا گناہ تو بڑا عام ہے، اسے بھی لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کو، اسلام کو نعمت نہیں سمجھتے، ایک گناہ ہے، ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر بندہ ایک چھوڑو دوسرا تیسرا سگریٹ پیتا نظر آئے گا، احرام باندھا ہوا ہے اور سگریٹ دھواں چھوڑ رہا ہے۔ کیا خیال ہے، سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی جائز ہے؟ پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، بنگلہ دیش، عالم عرب اور غیر عالم عرب، آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ سگریٹ حلال ہے۔ جس نے کہا یا حرام کہا یا مکروہ کہا، کم از کم حرام بھی برا اور مکروہ بھی برا۔ جائز کسی نے کہا احرام باندھا ہوا سگریٹ پی رہا ہو، گناہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ موقع اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے، رمضان کے 30 دن گزر گئے، 29 گزر گئے، سگریٹ چھوڑ سکتا تھا، وہاں 3 دن آئیں گے جو احرام کی حالت میں ہی رہنا پڑے گا، 8، 9، 10 تک۔ وہ بھی موقع ہوتا ہے کہ چلو آج اس مقدس لباس میں ہم ہیں، ان مقدس ایام میں ہیں، ان مقدس مقامات پر ہیں، اب ہی چھوڑ دو، لیکن وہاں بھی دعا چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حج ادا کر لے، اللہ بندے کو پہلے دن کے بچے کی طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ صحابی نے پوچھا ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل ترین عمل، اور اس کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں نا۔ اسلام تو، مسلمان تو تب ہوگا جب یہ کرے گا۔ صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد، تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، ایمان لانے کے بعد جو افضل ترین عمل ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور صحابی مسلسل سوال کرتے جا رہے، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، تیسرے درجے پر افضل ترین عمل حج مبرور ہے۔ اب حج کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مبرور بھی لگایا۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آج عمرہ کیا، 4-6 ماہ کے بعد پھر اللہ نے توفیق دی، عمرہ کیا 6 سال کے بعد اللہ نے توفیق دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، درمیان کے سارے گناہ معاف۔ اور آگے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو صرف جنت ہی ہے۔
حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے، اس سے کم کچھ نہیں۔ گویا کہ اگر حاجی حج مبرور ادا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کا ٹکٹ پکڑا دیتا ہے، یہ تمہاری جنت کے ٹکٹ ہے۔ اب رہا مسئلہ پھر کہ حج مبرور کیا ہے؟ جیسے پہلے کہا کہ یہ بڑا اچھا عمل ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ 3 کام کرنے ہیں، اسی طرح حج مبرور کے بارے میں اہل علم نے لکھا القراء لقاصد ام القرى، یہ کتاب ہے جس کا معنی ہے حج پہ جانے والے حجاج کرام کی میزبانی۔ کتاب کا نام بڑا مزیدار قسم کا ہے۔ علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے نہیں، عالم عرب کے نہیں بلکہ عالم اسلامی کی معروف شخصیت ہیں۔ علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ مبارک پوری، انہوں نے اپنی شرح مشکات میں یہ بات ذکر کی ہے اور لکھا ہے کہ حج مبرور کی کئی ایک تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی حج کر کے آئے، اس کی زندگی میں انقلاب آ چکا ہو، تبدیلی آ چکی ہو۔ حج پہ جا رہا تھا، راستے میں سگریٹ پیتا رہا، حج سے آ رہا ہے، راستے میں سگریٹ پی رہا، تبدیلی آئی۔ حج پہ جانے سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، واپس آ کے بھی جھوٹ بول رہا ہے، تبدیلی آئی۔ حج پہ جاتے ہوئے حج کے موقع پر اور حج پر جانے سے پہلے چغلیاں، غیبتیں، گالی گلوچ کرتا تھا، واپس آیا تو وہی کر۔ کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر کسی کی زندگی میں حج کے بعد پہلے کی نسبت کچھ بہتری نہیں آتی، تبدیلی نہیں آتی، سمجھے کہ اس کا حج مبرور نہیں ہے، حج ہو گیا مبرور نہیں۔ اور دوسرا کہا گیا کہ اس کی طبیعت میں آخرت کی طرف میلان بڑھ جائے اور دنیا کا میلان کم ہو جائے۔ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ بھی دنیا تو ہر کسی کو پیاری ہے۔ دنیا تو میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ چھوٹا بچہ جسے یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کتنے کا نوٹ ہے، 1 روپے 1 ریال ہے، 5 ریال ہے، 10 ہے، 50 ہے، 100 ہے، 500، اسے نہیں معلوم۔ ایک نوٹ اس کے ہاتھ میں دے دو اور اسے کہو واپس کرو، آزما کے آج دیکھ لیں، آپ کو نوٹ واپس نہیں ملے گا۔ بچے کو بقالے کا نہیں پتا، بچے کو نوٹ کی قیمت کا نہیں پتا، لیکن نوٹ پکڑ لیا، کہیے واپس دو، نہیں دیتا۔ دنیا سب کو پیاری ہے، لیکن دنیا کو جائز طریقے سے کمانے میں کوئی ممانعت نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آخرت کی طرف بھی توجہ ہو جائے، حج کے بعد بڑھ جائے، تو سمجھے کہ آپ کا حج مبرور ہو گیا۔ اب یہ 2 چیزیں، اور تیسرا یہ کہا گیا کہ وہ حج جس پورے حج کے دوران کوئی گناہ نہ کیا گیا۔ وہ آیت میں الفاظ موجود ہیں، حدیث میں الفاظ موجود ہیں، وَلَمْ يَفْسُقْ، گناہ نہ کرے۔ ان تینوں کاموں کو علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اصلاً یہ تینوں کام سارے یک وقت حاجی سے مطلوب ہیں۔ حاجی یہ ایک نہیں کہ ایک کرے دوسرے چھوڑ دے، تینوں کام اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے واقعی، آخرت اسے اچھی لگنے لگے، گناہ برے لگنے لگے، اگر اس میں یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی تو وہ سمجھ لے کہ اس کا حج مبرور ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو صرف جنت ہی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت بندے کو جنت کا ٹکٹ دے رہے۔ عام فرائض میں سے فریضہ ہے، اگر اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان فضائل کی خبر نہ بھی دیتا تو اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ تم پہ حج فرض ہے۔ ہم کرتے یا نہ کرتے؟ کرتے، صرف اتنا کہہ دیتے۔ اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس، مشہور حدیث ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں بھی حج کا ذکر کیا، وَحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور ایک حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، حضرت جبریل علیہ السلام والی حدیث بڑی معروف ہے کہ ایک آدمی آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر 2 زانوں ادب و احترام سے بیٹھ گیا۔ اس کی وضع خطا بیان کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، شدید و بیاض الثیاب و شدید و سواد الشعر، کپڑے بہت سفید اجلے اور بال بہت سیاہ کالے،
لا یرا علیہ اثر السفر، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پہ سفر کے کوئی نشانات نظر نہیں آتے تھے. سفر ہوتا، کپڑے خراب ہو گئے، بال پراگندہ، صاف ستھرا انسان. ولا یعرفہ منا احد، مسافر لگتا نہیں تھا اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں تھا. معنی یہ کہ یہاں کا بھی نہیں تھا، ہمارے مدینہ کا ہوتا ہم پہچانتے. آ کے اس انداز سے بیٹھ کر کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان جو ہیں وہ بتائے. تو کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم بڑے تعجب میں آ گئے کہ پہلے تم نے سوال پوچھا، اب کہہ رہے ہو کہ تم نے ٹھیک کہا، اس کا مطلب کہ تمہیں علم ہے. ہمیں اس بات پر تعجب تھا. دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، بتائیے کہ اسلام کیا ہے. آپ نے اسلام کے 5 ارکان بتا دیے. ان 5 ارکان میں بھی حج کا ذکر ہے. ایمان کے 6 ارکان ہم سب کو یاد ہیں، بچپن سے ہمیں رٹائے ہوئے ہوتے ہیں. آمنت باللہ، یاد ہیں یا نہیں؟ یاد ہوں گے. ہمارے یہاں تو شادی پر بھی سن لیتے ہیں مولوی حضرات، حالانکہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن کہتے ہیں جی سناؤ ایمان کے ارکان سناؤ. اور ہمارے دیہاتی مولوی کہتے ہیں امام کے ارکان، ایمان نہیں امام کے ارکان. تو یہ ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں. 6 ارکان، وہ 5 ارکان اسلام کے. کہتا ہے اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف فرمائی، ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. تم اللہ کی اس انداز سے عبادت کرو کہ گویا اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو. آدمی جب کسی کو دیکھ کر اس کا کوئی کام کرتا ہے تو بنا سنوار کے کرتا ہے، پتہ ہے کہ میں آمنے سامنے ہوں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر اتنا نہیں کر سکتے، یعنی اتنے بڑے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنے کے درجے کو پالو، کم از کم اتنا ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر اتنا بھی تصور ہمارے اندر آ جائے تو یقین جانے ہماری نمازیں سنور جائیں، ہماری زندگی سنور جائے. ہمارا تو نماز کے اندر بھی عجیب سا عالم ہوتا ہے. داڑھی پکڑی، داڑھی والا داڑھی کو چکر دے رہا ہے، گھما رہا ہے، کبھی کپڑے سیدھے کر رہا ہے، مونچھوں والے مونچھوں کو تاؤ دیے چلے جا رہے. اگر یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کریں گے ایسا؟ ہمیں اپنے باس کے آفس میں جانا پڑ جائے نا تو پہلے راستے میں ہی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ باس کے پاس جانا ہے، اور وہاں جا کے با ادب پوری طرح سٹینڈ بائی فرسٹ کلاس سیٹ ہو کے رہتے. رب کائنات، خالق و مالک کائنات کے سامنے کھڑے ہوں، کان میں انگلی، ناک میں انگلی، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر انسان میں صحیح معنوں میں یہ احسان آ جائے کہ میں عبادت کروں اور میں اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، یا کم از کم اتنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ ہو جائے تو یہ ہے احسان. پھر پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مل مسئول بعالم من السائل، اے سائل تم سے زیادہ مجھے بھی معلوم نہیں، تمہیں بھی معلوم نہیں قیامت کب آئے گی اور مجھے بھی معلوم. اب ہمیں علم غیب جاننے والوں کے چکروں میں جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے بھی معلوم نہیں، تجھے بھی معلوم. تمام ملائکہ کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام، انہیں معلوم نہیں قیامت کب آئے گی. اور تمام انبیاء کے سردار، میں نے شروع میں کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ فرمایا مجھے بھی معلوم نہیں. علم غیب کہاں گیا؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا. اب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے. پھر آپ نے کچھ نشانیاں بتا دیں جو ہو رہی ہیں اور ہو جائیں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا، ہم تو اپنے تعجب میں تھے، سن بھی رہے تھے، تعجب میں بھی تھے کہ آدمی سوال بھی کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے کہ ٹھیک کہا آپ نے. جیسے وہ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو کون؟ یہ جو اجنبی آیا تھا اور گیا ہے پتہ ہے کون ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتا ہے، ہمیں کیا معلوم ہے کون. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھا. اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے.
جبرائیل امین تھے تمہارا دین سکھانے، اللہ کی طرف سے انہیں یہ معلومات میسر تھیں اور وہ بتا کے گئے ہیں کہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو تمہیں سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس حدیث میں بھی حج کو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا۔ حج پہ ایک خرچہ آتا ہے، اور خرچے کی بات پہلے بھی ہم کر رہے ہیں کہ پیسہ جیب سے نکالنا بڑا مشکل ہے، بچہ نہیں دیتا نوٹ لے کے واپس، بڑا کیا کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا کہ ساری عمر میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا۔ نماز 5 مرتبہ ہے، روزہ ہر مہینے میں، ہر سال میں ایک مہینہ ہے، زکوٰۃ ہر سال ہے، لیکن حج ساری عمر میں ایک مرتبہ۔ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کر لو۔ تو ایک صحابی کہتا ہے اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ سوال تھا، سیدھا سا سوال۔ حضرت صحابی جو ہیں اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ ہیں، جو سوال کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا؟ یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور تیسری مرتبہ فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال کرنا ہے تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا ولما استطعتم، اور تم یہ نہ کر سکتے۔ ہر سال فرض ہوتا تو کیا ہم سے ہو پاتا تھا؟ ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، لاکھوں مسلمان بغیر حج کیے مر رہے ہیں، توفیق نہیں، ورنہ اللہ نے دولت بھی دے رکھی ہے اور صحت بھی دے رکھی ہے، یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ اور کچھ ہیں تو وہ ایک مرتبہ حج کر لیں فارغ ہو گئے۔ میں نے ابھی پہلے حدیث ذکر کیا، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں بندے کو دولت دوں، صحت دوں، 5 سال گزر جائیں یہ میرے پاس نہ آئے، لمحروم، یہ میری رحمتوں سے محروم انسان ہے۔ کم از کم 5 سال میں ایک مرتبہ حج کر لیں، 10 میں کر لیں، 15 میں کر لیں۔ کیا ایک مرتبہ حج کر لیا اور دوبارہ نام تک نہیں لیتے ادھر جانے کا؟ یہاں کبھی کسی سے پوچھے نا بھائی صاحب حج کیا ہے؟ ہاں میں نے آتے ہی 65 میں حج کر لیا تھا۔ اب گنتی کریے 65 کب تھا؟ آتے آتے ہی حج کر لیا 65، 35 سال پچھلی صدی کے اور 17 سال نئی صدی کے، 42 سال پہلے حج کیا ہے۔ دوبارہ مکہ کی طرف جاتے ہیں کبھی تو عمرہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کی روح سے گویا کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ کر لی کرو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، گناہوں کو مٹاتے ہیں اور دولت کو لاتے ہیں۔ اب ہمارے تو پیسے خرچ ہوتے ہیں، حج کرنے پر تو پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، عمرے پر بھی تھوڑا صحیح لیکن خرچ ہوتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فقر کو مٹاتا ہے۔ حج و عمرہ میں باری باری موقع بموقع کبھی حج کبھی عمرہ کرتے رہیں، یہ فقر کو مٹاتے ہیں، یعنی فقر کم ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہمیں لگتا ہے کہ پیسے کم ہوئے ہیں، لیکن اصلاً اللہ تعالیٰ دوسری برکتیں ایسی عطا فرماتا ہے کہ آدمی کی دولت بڑھتی ہے۔ اس کا اندازہ کرنا ہو تو قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں فرمایا نا، سود کے بارے میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود لینے سے مال ختم ہوتا ہے، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، سود لینے سے مال برباد ہوتا ہے۔ یمحق اللہ، اللہ اس کو ختم کرتا ہے، مارتا ہے۔ ایک عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے، یعنی سود کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ تو وہاں ہمیں دیکھنے میں تو لگتا ہے پیسے آ رہے ہیں، صدقے میں لگتا ہے زکوٰۃ میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بندے کو اس زکوٰۃ اور صدقے کی برکت سے گھر سے بیماری نکال دے گا، آتش زدگی نہیں ہوگی، گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ ان برکات کے نتیجے میں پیسے میں برکت آ جائے گی۔ سود کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، بیوی بیمار ہو گئی، اور بیوی گھر کے اندر چونکہ پرائم منسٹر کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بیمار رہ نہیں سکتی، اس کے لیے فوراً صاحب تیار ہو گئے، پہلے
مقامی ڈاکٹروں کے پاس بہت بھاگے، پھر اس کے بعد اس کو امریکہ لے کے جائیں گے، اس کو برطانیہ لے کے کر رہے ہیں یا نہیں سارے؟ پیسے کہاں گئے پتہ نہیں، اور یہ اپنی جگہ خوش ہیں کہ ہمیں پیسے بینک سے آ رہے ہیں، ہر مہینے اتنے پیسے آ رہے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت ایک جھٹکے میں سارے نکلوا دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں حج عمرے پر پیسے خرچ ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج عمرہ کرتے رہنا فقر کو مٹاتا ہے۔ ینفیان الفقر، حج اور عمرے کا تسلسل فقر کو نفی کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس مقدس سفر میں ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، گناہ ختم، دولت آنا شروع ہو جائے گی، برکتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ ہمارے لیے فرض ہے، قرآن کے ذریعے فرض ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے فرض ہے۔ اور کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض نہیں۔ اللہ رب العزت نے بالکل واضح کر دیا، من استطاع الیہ سبیلا، جس آدمی میں مکہ تک جانے کی، آنے کی، وہاں رہتے ہوئے کھانے پینے کی اور گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی گنجائش موجود ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج اس پر فرض ہے جس میں سبیل کی طاقت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، قیلا یا رسول اللہ ما السبیل، اے اللہ کے رسول یہ سبیل کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ، سواری اور زاد راہ، اپنا بھی، سواری کا بھی اور گھر والوں کا بھی۔ گھر والوں کو بھوکے مار کے تو نہیں حج کیا جائے گا نا، گھر والوں کے لیے خرچہ موجود ہے، اور سواری کے لیے گاڑی ہے تو پٹرول چاہیے، اگر اونٹنی ہے تو چارہ چاہیے۔ الزاد والراحلہ، یہ دونوں چیزیں ہوں یعنی اس میں طاقت ہے، استطاعت ہے، تو پھر اس پر حج فرض ہے۔ ہمارے مولوی لوگ ایک اور بھی فرض کرتے رہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا اگر عید کے بعد کسی نے عمرہ کر لیا تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا، سنتے ہیں یا نہیں؟ شوال میں عمرہ نہیں کرو، ذوالقعدہ میں عمرہ نہیں کرو، حج تک عمرہ نہ کرو، اگر عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پہلے پڑھی ہے، یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، صحابی کہتے ہیں ہر سال، فرمایا نہیں، اور فرمایا فمن زاد فتطوع، اگر کوئی ایک سے زیادہ مرتبہ حج کرے گا نفل ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کوئی اپنی مرضی سے کرے گا نفل ہوگا، مولوی کہتا ہے کہ فرض ہو جائے گا۔ شریعت مولوی کے گھر کی تو نہیں ہے نا، شریعت اللہ کے رسول کی ہے، شریعت اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ان میں کوئی چیز ثابت ہے تو وہ شریعت ہے۔ ان میں ساری عمر میں ایک مرتبہ، اور جس میں طاقت ہے۔ اب ایک آدمی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ 70 ریال دے کے، 80 ریال دے کے مکے جا سکتا ہے، عمرہ کر کے آ سکتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے، وہ 8000 نہیں دے سکتا۔ اس مرتبہ جو یہ آن لائن بکنگ ہوئی، آپ کو معلوم ہے 3500 کی بکنگ تھی، وہ جھٹکے میں ختم ہو گئی۔ اب شروع ہو گئی 4500، پھر 5500، پھر 6.5، 7، 8.5، آج کل 8.5 سے نیچے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو بکنگ کرانی ہے 8.5 کے قریب یہ ایک پیکج صرف موجود ہے۔ نہیں ہے اس کے پاس پیسے، کیسے کہیں گے کہ فرض ہو گیا؟ اس کے پاس 70 ریال تھے، عمرہ کر کے آ گیا، الحمدللہ۔ زندگی میں ایک بار اگر طاقت ہے، یہ ہے من استطاع الیہ سبیلا۔ اور حج کے فرض ہونے کی دوسری ایک شرط ہے کہ راستے پر امن ہوں، اور راستے الحمدللہ پر امن ہیں۔ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، پہلے یہ بھی تھا کہ حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جایا کرتے تھے۔ اگر کسی کے علاقے کو مکہ تک جانے کے لیے راستے میں ڈاکو ہیں، چور ہیں، اللہ رب العزت نے اس پر حج فرض نہیں کیا کہ تمہارا راستہ پر امن ہونا چاہیے۔ راستوں کے پر امن ہونے یا راستوں میں ڈاکوؤں کے پائے جانے کے واقعات ہمارے علاقوں میں، پاک و ہند میں پیروں کے حوالے سے بڑے مشہور ہوئے، آپ کو شاید یاد ہوں گے۔ ایک پیر صاحب اٹھے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے مریدوں پر، اٹھے، 4 پیسے اٹھے، ڈنڈا لیا، ٹھاک 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 مارنا شروع کر۔ مرید گھبرا گئے ایک مرتبہ، کہا کہ سرکار کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ حاجیوں کا قافلہ ایک مکے کے قریب پہنچا ہوا تھا، انہیں ڈاکو لوٹنے لگے تھے، میں نے ڈاکوؤں کو بھگایا ہے۔
ڈنڈے مار مار کر ہندوستان پاکستان میں بیٹھ کر ڈاکوؤں کو بگایا ہے۔ وہ گھر والی کوئی شاید تھوڑی لڑکی وہابن ہو چکی تھی یا آئی تھی کسی گھر سے وہابن، اس نے کہا کہ حضرت صاحب کی ابھی کرامات دیکھتے ہیں، اپنے شوہر کو ساتھ ملایا، کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا پیر ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں، اگر وہ پیر صاحب پوری کر گئے تو میں بھی مان لوں گی کہ پیر ہے واقعی یہ، اور یہ واقعی اتنی پہنچ والا ہے۔ چاول پکائے فرسٹ کلاس، ابالے، نیچے گھی ڈالا، گھی کے اوپر شکر ڈال دی، اوپر چاول ڈال دیے۔ باسمتی کے چاول ابلے ہوئے اتنے لمبے لمبے دانے وہ پیر کے سامنے لا کے رکھ دیے۔ اب وہ پیر کو معلوم ہے کہ یہ تو گلے سے نیچے بھی نہیں اتریں گے، نہ اس پہ شکر ہے، نہ گھی کی چمک ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں۔ تو کہتا ہے کہ میٹھا ٹھنڈا پاؤ، تسی کوئی غریب نہیں، پیر پھڑ لیندے ہو تو روٹی دی تمیز نہیں۔ پیر پنجابی تھا، کہا کہ کوئی میٹھا ڈالو، کوئی گھی ڈالو، تم پیر پکڑ لیتے ہو، کھانا دینے کی تمیز نہیں ہے۔ اب لڑکی نے اشارہ کیا اپنے شوہر کی طرف، کہا دیکھ لو تمہارے پیر کا حال۔ اب لڑکے نے جوتا اتارا اور پیر کو مارنا شروع کیا، کہا یہ ہونے حاجیاں دا قافلہ تو مکے جاندہ ڈٹھائی، اینا نہ پچھانے ہوئی چوڑاں تھلے مٹھائی۔ حاجیوں کا قافلہ مکے جاتا وہ تم نے دیکھ لیا، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہاری پلیٹ میں چاولوں کے نیچے میٹھا بھی ہے اور گھی بھی ہے۔ حاجی لوٹے جایا کرتے تھے، راستہ پر امن ہو یہ بھی ایک شرط ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے محرم شرط ہے۔ عورت بے شمار دولتوں کی مالک ہے، اگر اس کے ساتھ محرم نہیں ہوگا اس پہ حج فرض نہیں۔ اب وہ کسی ذریعے سے کسی کو محرم بنا کے لے کے آتی ہے، ہمارے جیسے پاکستان انڈیا میں آج کل ہو رہا ہے، اپنے پیسے یا اپنا ٹکٹ بیچنے اور اپنا پیکج بیچنے کے لیے کسی آئے ہوئے حج آفس میں آیا ہوا آدمی ہے، ایک عورت ہے، عورت کے ساتھ محرم نہیں، کہا کہ چلیں کچھ دنوں کے لیے تم بہن بھائی بن کے چلے جاؤ، کچھ دنوں کے لیے تم میاں بیوی بن کے چلے جاؤ۔ حج کر رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ لوگ اس طرح کر کے آ رہے ہیں، سراسر گناہ کے بنڈل اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تمہیں جب اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ تم پہ حج فرض نہیں جب تک تمہارا محرم، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی محرم رہا ہی نہیں، اس جھوٹے محرم سے پھر بہتر ہے کہ 4-6 عورتیں بوڑھی جو ہیں ان میں مل کے آ جائے۔ علماء نے کہا کہ جائز وہ بھی نہیں، گناہ ہوگا، بغیر محرم کے سفر کرنے پر گناہ ہوگا، لیکن اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ گناہ پر اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائے، اللہ معاف کرنے والا غفور رحیم۔ دولت ہو، محرم ہو، صحت ہو، اگر کوئی آدمی دولت ہے اور محرم کی مرد کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کے پاس اتنی طاقت نہیں جسم میں کہ وہ چل سکے، کرسی پہ بیٹھا رہ سکے، ایک آدمی ہے کہ وہ تندرست توانا ہے لیکن چل نہیں سکتا، کرسی پہ بیٹھ سکتا، آج کل ویل چیئر اور پھر الیکٹرک چیئر آ گئی، پہلے ویل چیئر تھی، اب تو بڑا مزہ ہو گیا، آرام سے گاڑی کی طرح کرسی پہ بیٹھیں اور کرسی جو ہے اور بٹن دبانے سے چلتی جا رہی ہے۔ اب تو الحمدللہ پیسہ ہے تھوڑا بہت تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اگر کسی میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھا رہ سکے، ایسے بھی تو لوگ ہیں نا، بعض لوگوں کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے۔ ایک صحابیہ قبیلہ بنو خصم سے، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے والد پر حج فرض ہو چکا ہے، مالی طور پر میرا والد اتنا مالدار ہے کہ اس پہ حج فرض ہو چکا ہے، لیکن جسمانی طور پر اس کی حالت یہ ہے لا یثبت علی الراحلہ کہ وہ اونٹنی پر بھی نہیں بیٹھا رہ سکتا اکیلا، اونٹنی پر بھی بیٹھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے۔ افا حج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر لو۔ یعنی اگر جسمانی طاقت نہیں ہے تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہوگا، لیکن چونکہ مالی طاقت ہے کسی دوسرے کو بھیج کر اپنی جگہ حج بدل کروا لے۔ حج بدل لگیا تو تھوڑی سی اور بھی اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں، کئی لوگ ایسے ہیں کہ کسی نے کہا جاؤ میری طرف سے تم حج کرو، تمہارا پیسہ میں دیتا ہوں، اس کا پہلا حج ہے،
حج بدل پہلے حج والا نہ کرے. حج بدل وہ آدمی کرے جو پہلے اپنا حج ادا کر چکا ہے. ایک شکل دوسری ہے، کسی نے آپ کے ساتھ تعاون کر دیا، کہا کہ تم حج پہ جا رہے ہو، تمہارا خرچہ پیسہ میں دوں گا، مجھے بھی ثواب ہوگا، تمہارا بھی حج ہو جائے گا. یہ جائز ہے، کیونکہ یہ نہیں کہہ رہا میری طرف سے حج کرو، یہ حج میں تعاون کر رہا ہے. لیکن اگر یہ خود حج نہیں کیے ہوئے اور کسی کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. یہ کاروبار نہ بنایا جائے کہ پیسہ مل رہا ہے لوگوں کا کرتا رہے اور اپنا کبھی بھی نہ ہو پائے. صحابی کہتا ہے اللہم لبیک عن شبرما، بڑی مشہور حدیث ہے، یا اللہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا من شبرما، یہ شبرما کون ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اخن لی او قریب لی، میرا بھائی ہے، یا کہا کہ نہیں میرا رشتہ دار ہے. بھائی ہے یا رشتہ دار؟ آپ نے فوری طور پر دوسرا سوال کر دیا احججت عن نفسک، کیا اپنا حج کر چکے ہو؟ تو کہتا ہے نہیں. فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، اس مرتبہ پہلے اپنا حج کرو اور آئندہ کبھی شبرما کی طرف سے حج کر لینا. وہاں عورت نے اپنے باپ کی طرف سے حج کرنے کا کہا، اور یہاں بھائی نے اپنے بھائی کی طرف سے حج کرنے کا کہا. ایک عورت کہتی ہے کہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے وہ نظر ادا کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر دو. اللہ کا حق جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے بندوں کے حق سے بھی کہ اس کو ادا کیا جائے. اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے. حج بدل کی 4 شکلیں ہو سکتی ہیں، مرد مرد کی طرف سے کرے، عورت عورت کی طرف سے کرے. اس پہ تو ہمارے سارے لوگ متفق ہوتے ہیں، لیکن پریشان ہوتے ہیں کہ حج کروانا ہے اماں کا اور عورت کوئی ایسی مل نہیں رہی. کہتے ہیں کہ بندے کو کیسے کریں گے، بندے کی نماز اور طرح، بندے کے کپڑے اور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، باپ کی طرف سے بیٹی حج کرے، مرد عورت کا ہے کہ نہیں الگ الگ؟ چاروں حالتیں، مرد مرد کی طرف سے، عورت عورت کی طرف سے، مرد عورت کی طرف سے، عورت مرد کی طرف سے، چاروں حالتیں، چاروں حدیثیں صحیح سند کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنا حج کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے روانگی اپنے شہر سے نکلنا ہے. روانگی کے لیے بنیادی چیزیں ہیں کچھ، وہ تھوڑی سی ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل آگے بات چلائیں گے. روانگی سے پہلے اپنے دل کے ساتھ تھوڑا رابطہ پیدا کریں کہ آپ یہ حج کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ حج کرنے والوں کی الگ الگ قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو حج کرتے ہیں کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ پیچھے لگا رہتا ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں، جیسے اشارہ میں نے دیا ہے، کہ وہ حج کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کسی کی طرف سے کرتے ہیں. 2-3-4 ہزار خرچہ ہو گیا، 2-3-4 ہزار بچ گیا. یہ مالی حج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرائے. اگر یہ خلوص کے ساتھ کریں، اللہ ان کے حج کو قبول کرے، اور جس کی طرف سے کرتے ہیں ان کا بھی اللہ قبول فرمائے. ایک وہ لوگ ہیں جو حج کو اپنا بزنس چمکانے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ آج کل تو میرا خیال ہے ایڈورٹائز کا زمانہ ہے، وہ ایسی بات نہیں رہی، لیکن پہلے زمانے میں ہمارے علماء نے اپنی تقریروں میں اور اپنی کتابوں میں ایسے واقعات ذکر کیے ہیں کہ حاجی چلا، بحری جہاز کا سفر تھا، اس نے اپنے ساتھ حکا رکھا ہوا ہے، تمباکو نوشی کا وہ بڑا سا سٹینڈ، حکا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا ٹرانزسٹر شروع ہوا تھا، ریڈیو وہ رکھا ہوا ہے، گانے سن رہا ہے، حکا پی رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے کہا حج پہ جا رہا ہے، وہاں پہنچے گا، حج کرے گا، تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. واپس آئے تو دیکھا کہ وہی گانے بھی سن رہا ہے، حکا بھی پی رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے پھر جرت کر لی کہ پوچھے تو حاجی صاحب آپ حج پہ گئے تھے تو یہ کیا ہوا؟ جاتے ہوئے جیسے تھے، آتے ہوئے ویسے ہی ہیں. تو حج کرنے کے لیے کیوں گئے؟ کیا سبب بن گیا آپ کو؟ تو صاف گو آدمی اس نے کہا جی مولوی صاحب حج کے لیے کیا جانا تھا، مارکیٹ میں ہماری دکان ہے
اور ہمارے ساتھ ایک آدمی نے آ کے دوسری دکان کھولی، اس میں لکھا الحاج فلاں فلاں مرچنٹ، دکان کے بورڈ میں حاجی یا الحاج کا لفظ لکھایا ہے۔ وہ جتنے ہمارے کسٹمر ہیں وہ بھی ادھر جا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم بھی ایک مرتبہ حج کر کے آ جاتے ہیں، ہم بھی اپنا بورڈ بدلیں گے اور حاجی فلاں لکھیں گے تاکہ گاہک آ جائیں۔ اب اندازہ کریں کہ اس حاجی کا حج مبرور ہوگا؟ یہ تو اپنا بزنس چمکانے کے لیے گیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ حج کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ عمل کی قبولیت، حج ہو، عمرہ ہو، رمضان کا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر غیر اللہ کی کوئی رائے، غیر اللہ کی رضا یا کوئی اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی دنیاوی مقصد ہوگا، اللہ رب العزت اسے قبول نہیں کرے گا۔ خلوص اللہ کے لیے للہیت ہو اور مال حلال ہو، حج مال حلال سے، ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ہوا لوٹ کھسوٹ کا مال یا سود کا مال یا رشوت کا مال، رشوت کھا کھا کے اکٹھی کر کر کے اسی سے جا کے حج کر کے آ جائے، کیا خیال ہے؟ راشی مرتشی کا ذکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، رشوت سے اکٹھا کیا ہوا پیسہ حرام ہے۔ بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے سود آ رہا ہے، کھا رہا ہے، بچا بھی رہا ہے، اسی سے حج کرنے کے لیے چل دیا، حرام ہے یا نہیں وہ پیسہ؟ اور کچھ ہمارے آج کل کاروباروں میں ایسی چیزیں نکل آئی ہیں کہ آدمی جاتا ہے دکان سے، کہیں اسٹور سے، اپنی کمپنی کے لیے پرچیزر ہے، کچھ بھی ہے، جا کے مال لے کے آتا ہے 1 لاکھ کا اور رسید لے کے آتا ہے 1.25 لاکھ کی، رسید 1.25 لاکھ کی اور مال 1 لاکھ کا۔ یہ کیا ہے؟ صریحاً حرام۔ اب 1 لاکھ کا مال ہے، 1 لاکھ کی رسید لاؤ، معاملہ کلیئر ہے۔ وہ 25,000 اپنی جیب میں اور 1 لاکھ دکان والے کو اور مال کمپنی کو۔ اس قسم کے کمائے ہوئے مال سے اگر حج کرے گا تو وہ حج ادا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ میں نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ امر المومنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا، حلال اور طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ثم ذکر الرجل، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ عرفات میں جمع ہو جائیں گے، مکہ میں جمع ہو رہے ہیں، مینا میں پہنچیں گے۔ یطیل السفر اشعث اغبر، وہ پراگندہ حال ہے اور غبار آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے، یا رب یا رب، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے وہ دولت عطا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام سے، پینا حرام سے، یہ غذی بالحرام، اس کی غذا ساری حرام سے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا اللہ کیسے قبول؟ جس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی اس کا حج قبول ہو جائے گا؟ اور ہمارے کئی منچلے اتنے سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، اور اتنا نکتہ سنجی کرتے ہیں، کہیں گے نہیں جی ہم تو سود کا پیسہ جو ہے کھاتے نہیں، ہم سود کا پیسہ کھاتے نہیں، سود کے پیسے سے کپڑا نہیں پہنتے، سود کے پیسے کیا کرتے ہو؟ گاڑی میں پٹرول ڈالتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ گویا کہ دلیل اتنی اپنی طرف سے قوی بنائی ہے کہ ہم تو پٹرول ڈالتے ہیں، جلا دیتے ہیں، ہم نہیں کھاتے۔ اب جتنا پٹرول ڈال کے جلایا ہے اتنے آپ کے اصلی تو جیب میں بچ گئے نا، گویا کہ یہ اب وہ حرام کا پیسہ ہے جو تمہاری جیب میں باقی۔ مال حلال ہو، خلوص للہیت، حج اللہ کے لیے کریں، نکلنے سے پہلے توبہ تائب ہو جائیں، اگر توبہ کر لیں گے اللہ رب العزت ہمیں ہمارے یہیں پہلے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہیں سے پاک ہو کے روانہ ہو جائیں، راستے میں بس میں چڑھنے
کے دوران یا راستے میں لڑائی جھگڑے سے بچتے رہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ہمارا جھگڑا بس میں بیٹھنے پہ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کوئی رفث نہ ہو، کوئی فسوق نہ ہو، کوئی جدال نہ ہو. ہمارا بس میں بیٹھتے جدال شروع، یہ سیٹ میری ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ سیٹ میری ہے، یہی معاملہ گڑبڑ شروع. یہاں سے بچ بچا کے نکل گئے، راستے میں نماز کا وقت آ گیا، مغرب عشاء ہے یا ظہر عصر ہے. آدھے کہہ رہے ہیں ہم جمع کریں گے، آدھے کہتے ہیں نہیں ہم تو جمع نہیں کریں گے. آدھے کہہ رہے ہیں ہم قصر پڑھیں گے، آدھے کہتے ہیں ہم تو قصر نہیں پڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں اجازتیں دی ہیں. فرمایا کہ نماز قصر کر لو اور جمع کر لو. سفر میں آسانیاں اللہ رب العزت نے عطا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ جس طرح لوگ میرے عائد کردہ فرائض کو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، اسی طرح میری دی ہوئی سہولتوں کو بھی اختیار کریں. اب یہ جمع قصر سہولت ہے یا نہیں؟ اگر ایک آدمی اس سہولت کو اختیار کرتا ہے، اس سنت پر عمل کرنے کے نتیجہ میں اسے دوہرا ثواب ملے گا، اس فرض کی ادائیگی کا اور اس سنت پر عمل کرنے کا. ایک آدمی نے 10 رکعتیں پڑھی ظہر کی، 4 سنتیں، 4 فرض اور 2 سنت. اور ایک آدمی نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 والے کا ثواب 10 والے سے زیادہ ہوگا، کیونکہ اس نے فرض بھی ادا کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس سنت پر عمل کر لیا. تھوڑا کیا کہتے ہیں، ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھا، کم دام اعلیٰ کام. 2 رکعتیں پڑھ کے 12 سے بھی زیادہ کا، 10 سے زیادہ کا ثواب ملے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ بلا وجہ جھگڑا اور جنگ شروع کر دیجئے، ہم یہ وہ. آرام سے گزرتے ہوئے جائیں، اور جب آپ وہاں پہنچ جائیں، بلکہ گھر سے نکلنے کی دعائیں جو حج کے لیے جا رہے ہیں صرف وہی نہیں، بلکہ جو روزانہ گھر سے نکلتے ہیں. گھر سے آپ نکل کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، گھر سے نکل کے دفتر کی طرف جا رہے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا سیکھیں. اور یقیناً یاد ہوں گی انشاءاللہ آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ روم میں داخل ہونے کی، باتھ روم سے نکلنے کی، سونے سے پہلے کی، اٹھنے کے بعد کی، قدم قدم پر لمحہ لمحہ کی دعائیں سکھلائی ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا مانگے. بعض علماء نے اس حدیث کی سند پر تھوڑا سا کلام کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی بجائے ایک اور زیادہ صحیح سند سے دعا ثابت ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. یہ دعا صحیح سند سے ثابت ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں، یا کوئی مجھے گمراہ کر دے، یا میں کسی کو گمراہ کروں، میں پھسلوں یا مجھے کوئی پھسلائے، میں ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، میں کسی پر جہالت بلا وجہ کسی پہ جہالت کروں یا کوئی مجھ پر لڑائی جھگڑا تھوپے، اے اللہ میں پناہ مانگ. کتنی زبردست دعا ہے یہ، مانگ کے گھر سے نکلیں. اور حاجی جو نکل رہا ہے وہ گھر والوں کو کہے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جس کے سپرد کی گئی چیز ضائع نہیں ہوتی. اور گھر والے کیا کہیں؟ استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، ہم تیرا دین، ایمان اور خاتمہ عمل اللہ کے سپرد. ایک دوسرے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر سے نکلیں. آپ بھی سلامت جائیں گے، گھر والے بھی سلامت رہیں گے، آپ واپس آئیں گے، گھر والوں کو سلامت پائیں گے. گاڑی پر بیٹھنے کے لیے گاڑی کی دعائیں، آپ روزانہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے اور جاتے ہیں. بسم اللہ مجرہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم معروف دعا ہے، خاص طور پر یہ لانچ اور بحری جہاز وغیرہ کے لیے. لیکن ہماری گاڑیاں بھی اسی طرح ہیں، ان کا چلنا رکنا بھی اللہ کے فضل سے ہی ہوتا ہے. پھر گاڑی چل پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفہ فی الاہل. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. یہ دعائیں، ان کا معنی ترجمہ اچھی طرح غور سے پڑھ کے دیکھیں.
آدمی سفر میں خود بھی محفوظ اور گھر والے محفوظ، سواری محفوظ اور سوار محفوظ۔ نیکی کی توفیق، برائی سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی عنایت۔ سفر اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہمارا یہ سفر ہمارے لیے آسان کر دے۔ وَطْوِ عَنَّا بُعْدَهْ، اس کی جو دوری ہے اس کو کم کر دے۔ اللہ رب العزت کے لیے ممکن ہے یا نہیں؟ آدمی سوچے کہ لو جی یہ تو 16 گھنٹے کا سفر ہے اور 1500 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے یہاں سے، تو یہ کیا ہوگا، 16 گھنٹے سے پہلے کیسے ہوگا، اور اتنا لمبا ہے چھوٹا۔ اللہ رب العزت چاہے تو اس سفر کرنے والے کو مکہ دیکھنا نصیب نہ ہو، اللہ رب العزت سے کوئی بعید نہیں۔ جب آپ اللہ سے مکے کو قریب کرنے کی دعا مانگتے ہیں اللہ خیریت سے پہنچائے، نہیں تو راستے میں ہی گاڑیاں رک جاتی ہیں، گاڑیوں کے دھماکے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح دعائیں مانگتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے طائف پہنچیں گے، اور طائف جو ہے وہ ہمارا میقات ہے، شرقیہ والوں کا، جبیل، دمام، حفوف وغیرہ، خفجی تک، آگے کویت، اور ادھر امارات، عمان، بحرین، مسقط، قطر، ان سب کا طائف۔ اگر سیدھے مکہ جائیں، اگر ریاض سے ہو کے آئیں، ریاض سے مدینہ سے ہوتے ہوئے جائیں تو پھر ذوالحلیفہ، طائف السیل الکبیر، ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے، یلملم یمن والوں کا، جنوب والوں کا، جیزان اور نجران اور وہ علاقے جو ہیں جسے آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے، یلملم سعدیہ، کیونکہ یلملم جگہ ختم ہو گئی، سعدیہ میں یہ سارا سلسلہ ہے۔ اور جحفہ شام والوں کے لیے، شام مصر والوں کے لیے جحفہ، جو کہ اب برباد ہو چکا ہے، اس کی جگہ رابغ ہے، ساتھ ہی رابغ جگہ ہے، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اور ذات عرق، ایرانیوں اور عراقوں کے لیے، عراق والوں کے لیے ذات عرق، یہ 5 ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 مواقیت کو مقرر فرمایا اور فرمایا ہنہ لہنہ ولمن عطا علیہنہ، یہ ان کے لیے ہے جن ملکوں کے نام لیے یا جو ان راستوں سے آئے گا ان کے لیے ہے۔ من اراد الحج والعمرہ، جو حج و عمرہ کی نیت سے آئے وہ یہاں سے آ کے احرام باندھے۔ ایک آدمی سواریاں لاتا لے جاتا ہے، ڈیلی جاتا آتا ہے، اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ تاجر ہے، طالب علم ہے، کوئی بھی دوسری حاجت والا ہے، لمن اراد الحج والعمرہ، اگر حج و عمرہ کا ارادہ ہے تو احرام باندھ کے جائے۔ اب اس میں جدہ کا ذکر تو نہیں آیا نا، ہمارے پاک و ہند سے آنے والے لوگ جدہ میں آ کے احرام باندھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کا ذکر ہی نہیں کیا کوئی بھی۔ اور جدہ کسی میقات کی محاذات ہے کہ ایک یہ میقات ہے، ایک مثلا یہ میقات ہے، ایک یہ میقات ہے۔ اب جدہ کسی کی یہ محاذات ہوتی ہے، یہ جو 2 خط جوڑتا ہے نا 3 پوائنٹس کو، یہ خط محاذات ہے، جدہ محاذات کے اندر آ رہا ہے، تو پھر وہاں سے احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ ہمارے لوگ آ کے باندھتے ہیں، جدہ سے احرام باندھ کے حج یا عمرہ کرنے پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ یہ 5 مواقیت معروف ہیں، اور ان کے جو محاذات میں جگہیں آتی ہیں وہ بھی وادی محرم ہے طائف میں، جو سیل الکبیر کے مقابلے میں آتی ہے، دوسری طرف ہے وہ طائف کے دوسرے علاقے۔ غرض یہ کہ ان 5 مقامات سے احرام باندھ کے آگے گزرنا ہے۔ اور احرام باندھنے کا طریقہ میرا خیال ہے کل ڈالیں، احرام باندھنے کا طریقہ اور دیگر مسائل انشاءاللہ، چونکہ ہمارے پاس 3 دن ہیں تو باری باری کر کے باذن اللہ تعالی حج و عمرہ کا مکمل مسنون طریقہ جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق تمام اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔